السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ شہر بیلگام کے جملہ علماء اہل سنت، حفاظ کرام اور ائمہ مساجد شہر کے اندر منگنی، نکاح اور دیگر تقریبات میں غیر شرعی امور اور نئی نئی بدعت و خرافات کو لے کر انتہائی پریشان اور فکر مند تھے۔ آج علماء اہل سنت ان اہم امور کو لے کر نماز فجر کے بعد یہاں دارالعلوم خواجہ غریب نواز میں اکٹھا ہوئے، اور ہر ایک نے ان باتوں کا احساس کیا کہ نکاح کے نام پر، منگنی کے نام پر، بس اوقات برتھ ڈے کے نام پر ہماری قوم جو کچھ کر رہی ہے، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی باعث شرم و عار ہے، اور قوم کے لیے خود تباہی اور بربادی کے یہ اسباب ہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان خرافات اور بےہودگیوں کی روک تھام کرنا علماء کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے ان ذمہ داریوں کو احساس کیا اور اس کے سدباب روک تھام کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے۔ مختلف علماء نے اپنی اپنی رائے دی اور متفقہ طور پر کچھ تجویز آئی اور کچھ گائیڈ لائنز تیار کیے گئے۔ آج ہماری قوم مسلم کے لیے علماء نے تجویز منگنی کے تعلق سے یہ رکھی کہ کوشش کی جائے کہ منگنی کی رسم انتہائی مختصر ہو، دکھاوا، ریاسما، فضول خرچی سے پاک ہو۔ دوسری بات، منگنی اور نکاح کے درمیان وقفہ کم سے کم، تاکہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ منگنی کے بعد ان کی منگیتر ان کی اپنی بیوی ہو جاتی، جو شرعاً قطعاً غلط ہے، اور منگنی کے بعد بھی وہ غیر محرمی ہوتی ہے۔ ان سے بات چیت کرنا، ان کو ہدیہ اور تحفے کا تبادلہ، ان کے ساتھ سیر سپاٹ کرنا، تنہائی اور خلوت گزارنا، یقیناً یہ سب کے سب حرام ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح اور منگنی کے درمیان لمبا وقفہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مفاسد دن بدن عروج پاتے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تجویز ہے کہ منگنی اور نکاح کے درمیان وقفہ مختصر سے مختصر ہو۔ منگنی کے تعلق سے تیسری اہم بات یہ ہے، ظاہر ہے کہ دو دولہا دلہن کے درمیان نہیں، بلکہ ان کے سرپرستوں اور اولیاء کے درمیان ایک قرارداد ہوتا ہے
منگنی میں، اور اس کی وجہ سے کوئی مرد کسی عورت کے لیے، کوئی عورت کسی مرد کے لیے قطعاً حلال نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے غیر محرم تھی، منگنی کے بعد بھی وہ غیر محرم ہے۔ لہذا کفار و مشرکین کی رسم و رواج کہ منگنی کے بعد انگوٹھی کی رسم، بڑی بے شرمی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو انگوٹھی پہناتا ہے، اور یہی حرکت ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے ساتھ کرتی، وہ ابھی اس کا شوہر نہیں ہے۔ لہذا پرزور الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جائے۔ قطعاً دین اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ نکاح کا، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دن بدن، حالانکہ اس بات پر ہمیں فخر تھا اور ہم بڑی فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ شہر بیلگام کی شادیاں، یہاں نکاح بہت آسان ہے، کم خرچ میں یہاں نکاح اور دیگر تقریبات انجام پاتی تھی۔ لیکن آج میڈیا کے دور میں، آج ٹی وی نے، آج انٹرنیٹ نے ساری دنیا کی خرافات کو دوسرے شہروں کی طرح ہمارے شہر میں بھی اکٹھا کر دیا ہے۔ اب زمانہ دراز سے ڈھول، باجے، تاشے، ڈی جے، آتش بازی پر مسلم معاشرے میں پابندی رہی ہے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ نکاح میں یہ چیزیں در آئی ہیں۔ ہم سارے علماء اہل سنت متفقہ طور پر اس طرح کی شادیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ نکاح اگر سنت کے نام پر ہے تو نعوذ باللہ یہ کلنک ہے۔ قطعاً اس طرح کا نکاح مسنون نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری متفقہ فیصلہ علماء کا یہ ہے کہ جس شادی میں، جس نکاح میں اس طرح کی بےہودگیوں، غیر شرعی مراسم کا مظاہرہ ہوگا، مثلا باراتی ڈھول باجے تاشے کے ساتھ ٹھمکے لگاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، مرد و خواتین آتش بازی کرتے ہوئے ڈی جے کے ساتھ ہال میں داخل ہو، اگر کسی نکاح میں اس طرح کے شیطانی ننگے ناچ کا مظاہرہ ہو تو قطعاً ہمارے شہر کے علماء اہل سنت اس نکاح میں شرکت نہیں کریں گے۔ آپ سب متفق ہیں؟ الحمدللہ ہم اس سے بری ہیں، اور قطعاً ہمارے علماء اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور نکاح بھی، اور ساتھ ساتھ ہم جماعتوں اور مسجدوں کے ذمہ داران سے بھی گزارش کریں گے، خدا را آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، جماعت کے ذمہ دار ہیں، علماء اہل سنت یا آپ کا امام اگر شریعت کے حکم کے نفاذ کے لیے کوئی قدم بڑھاتا ہے تو آپ کا دینی فریضہ ہے کہ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں۔ ہم گزارش بھی کریں گے اور آئندہ اجلاس میں باضابطہ متولیان اور صدور اور مسجدوں اور جماعتوں کے ذمہ داران کے ساتھ اس سلسلے میں اجلاس بھی بہت جلد کریں گے۔ دوسری بات کہ ایک نئی رسم چلی ہے کہ بس ایک ہی اسٹیج پہ ایک طرف خواتین دلہن کو لے کر، اور وہیں پر بیچ میں معمولی ایک لڑی پھول کی ہوتی ہے، دوسری طرف سننے میں آیا ہے کہ دولہا والے اپنے احباب کے ساتھ نکاح پڑھانے والے خطیب کو وہاں پر بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ یہیں پر نکاح پڑھائیے۔ تو یقیناً نکاح سے پہلے یہ سب کے سب غیر محرم ہیں، اور ہمارا آمنا سامنا بیٹھنا یقیناً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم اس طرح کی نئی رسم جو شہر میں آئی ہے، ہم پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں متفقہ طور پر ہم علماء اہل سنت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اگر کسی اسٹیج پہ اس طرح کی نکاح خوانی کی دعوت ہو
تو قطعاً نہ ہم اس میں شرکت کریں گے اور نہ نکاح پڑھائیں گے۔ آپ سب متفق ہیں؟ الحمدللہ ہم سب متفق ہیں۔ تیسری اہم تجویز جو متفقہ طور پر پاس کی گئی کہ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک نے وقت کی قسم کھائی۔ ہماری جتنے بھی بنیادی فرائض ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، وقت کے ساتھ مقید ہیں، ہے نا۔ اب جب شہر میں 11:15 بجے، 1:45 بجے کا آپ وقت دیتے ہیں تو وقت کی پابندی کیجیے، وقت کی پابندی کیجیے کہ اس میں آپ کا مسئلہ نہیں، جتنے لوگ نکاح میں شرکت کرنے والے ہیں سب کا پورا دن خراب ہوتا ہے۔ تو خدا کے واسطے وقت کی پابندی کیجیے۔ اب رہا معاملہ کہ بسا اوقات تاخیر کرتے کرتے دولہا راجا جو اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھ بیٹھتا ہے، وہ اتنی تاخیر سے پہنچتا ہے کہ شہر میں اذانیں شروع ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہو اور ہم اذان اور نماز کو پسے پش ڈال کر کسی نکاح کی محفل میں بیٹھیں تو اللہ کی قسم اس نکاح کو نکاح مسنون تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے نا، اور نکاح آپ کے لیے سنت ہے اگر سنت کے موافق ہو۔ اور اگر اس طرح کی نمازوں کو چھوڑ کر بےہودگیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اگر کسی سنت کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے تو شریعت اس سنت پر قطعاً سنت ہی قرار نہیں دیتی۔ اسی بنیاد پر ہم علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ اذان سے کے بعد آدھے گھنٹے تک، یعنی تفصیلات میں علماء نے طے کیا کہ ہم 1:15 سے لے کر 2 بجے تک قطعاً کوئی نکاح خوانی نہیں کریں گے۔ نوٹ کر لیجئے کہ شہر میں 1 سے اذان شروع ہو جاتی ہے، 1:15 سے لے کر 2 بجے تک ہم قطعاً کوئی نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہے نا۔ اور میں مسجد کے ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے کسی امام کو آپ مجبور نہ کریں، ورنہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہے نا۔ اور ہم آپ کا دامن پکڑیں گے اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تو، ہے نا۔ اس سلسلے میں یہ ہم علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم قطعاً نماز کے اوقات میں آپ کی نکاح خوانی نہیں کریں گے، ہے نا۔ اگر مسجد دور ہے اہتمام کرو اسی ہال میں جماعت کا اہتمام کرو، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد پھر شریعت کے مطابق نکاح خوانی کا آغاز اور افتتاح ہے نا۔ اور یہی حال منگنی کا بھی ہے۔ اگر نماز کے اوقات میں منگنی والے پہنچتے ہیں تو یقیناً منگنی کے مراسم ادا نہیں کیے جائیں گے جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورے شہر بیلگام میں ہمارا جمعہ اصلاح معاشرہ کا جمعہ ہوگا۔ اس پیغام کو ہمارے سارے علماء اپنے اپنے مساجد میں عام کریں گے اور انشاءاللہ باضابطہ میڈیا کے ذریعے پمفلٹ کی شکل میں اس میسج اور پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا جائے گا، اور سارے اخبارات کو، تاکہ یہ پورے کرناٹک کے لیے مشعل راہ ہو۔ میں یہ آئندہ جمعہ اصلاح معاشرہ، شادی بیاہ، منگنی اور برتھ ڈے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہے نا۔ برتھ ڈے کا مسئلہ یقیناً یہود و نصارہ اہل ہنود کی تقلید کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری قوم سالگرہ اور برتھ ڈے کی طرف مائل ہو رہی، جبکہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ نہ جانے شہر میں کتنے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں شادی کے مراسم کو ادا کرنے کے لیے چندے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے نا۔ بعض بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو جھوٹی شان
کی خاطر سودی قرض لیتے ہے نا، جو قطعاً حرام ہے، اور ایسی شادیوں پر لعنت ہے۔ اخیر میں کہنا چاہوں گا، آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے درمیان اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، سلطان ٹیپو پیدا نہیں ہوتے، حیدر علی پیدا نہیں ہوتے۔ دعائیں تو کروائی جاتی ہیں لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب جس نکاح منگنی کی بنیاد ان حرام کاریوں اور غیر شرعی امور پر ہو، قطعاً اس طرح کی نسبت سے ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ان تجویزات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کے انتہائی بزرگ عالم حضرت مولانا حافظ نذیر اللہ صاحب قادری اپنے خیالات کا اظہار کریں، قوم کو خطاب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دارالعلوم غریب نواز میں شہر بلگام کے تمام علماء کرام کی ایک خصوصی میٹنگ ہوئی۔ آج کل جو شادی بیاہ، منگنی، برتھ ڈے، ایسے تمام معاملات میں جو خرافات دن بدن نئے نئے روپ میں سامنے آ رہے ہیں، اس کے روک تھام کے لیے جو کچھ بھی تجاویزات پیش کیے، ابھی آپ نے قاضی شہر مولانا مفتی منظور احمد صاحب مصباحی سے سماعت کیے ہیں۔ تمام علماء کرام اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ مجلس میں شہر بلگام کے بالخصوص اہل سنت والجماعت کی جماعتوں کو بھی بلا کر کے ان تمام تجاویزات جو علماء کرام نے طے کیے ہیں اسے آگاہ کیا جائے گا، اور شہر کے ہر محلے میں اس کے نفاذ کے لیے کیا طریقہ کار ہو، اس سے جماعت والوں سے بھی گفت و شنید کر کے ایک اور بھی میٹنگ لے کر کے زیادہ سے زیادہ اس پر عمل پیرا کرانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ المستعان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔